الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ جاری اور ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے آگے گفتگو کریں گے۔ ہماری گزشتہ نشست کے اندر جن آیات کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی سورہ براءت کی 113 نمبر آیت اور اس کا مدعا اور مقصد اور مصداق بیان کیا اور اس کے غلط استعمال کی نشاندہی کی، تو اسی تسلسل سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی بابت اس طرح کا تصور علم جو ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ اس کو مشیت الہی مانتی ہے، نہ مزاج رسول مانتا ہے، اور نہ ہی علمی حقائق مانتے ہیں۔ جس روایت کو جوڑا گیا ہے اس آیت کے ساتھ وہ کسی بھی صورت میں اس آیت کا حصہ نہیں، نہ اس کا مضمون بنتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے 10 سن نبوی کو، اور یہ آیت اتر رہی ہے 9 سن ہجری کو، 12.5 سال بعد، تو یہ مضمون بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر نہ اس روایت کے اندر کوئی ایسی معقول علمی لیاقت ہی نہیں کہ اس کو روایت کہا جائے، کیونکہ اس کے راوی کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں کہ اس نے یہ روایت کہاں سے لی ہے، کس وقت لی ہے۔ جو روایت کے لینے کے علمی قواعد اور قوائف ہیں ان میں سے ایک رتی برابر بھی کوئی ایسا علمی قاعدہ نہیں موجود۔ وہ بظاہر اپنا یعنی اندھوں کو نظر آتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ جو راوی اسے بیان کر رہا ہے 21 سال کے بعد تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، 21 سال تک یہ معاملہ پوشیدہ رہا ساری امت پر، کاشانہ نبوت کے لوگوں پر بھی اور خود صاحب نبوت پر بھی۔ 21 سال بعد وہ کلمہ پڑھتا ہے، حالت کفر سے حالت اسلام میں آتا ہے۔ 21 سال تک اس کی زندگی کا سارا تسلسل اسلام دشمنی میں گزرا ہے، اور یہ اس وقت کی بات کرتا ہے جب خود دشمن اسلام تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ راوی خود دشمن اسلام ہے اور اس وقت کی بات کرتا ہے جب یہ دشمنی میں انتہا پر تھا، اور نہ تو قرآن سننے کی اس کے اندر لیاقت تھی، نہ اہلیت تھی، نہ یہ ذوق تھا، نہ ہی گوارا کر قرآن سننا کو گوارا کرتے تھے، نہ ہی اس وقت یہ نازل ہوئی یہ بات۔ حیرت ہے اس بات پر کہ متعلقہ راوی
نبی علیہ السلام سے بھی پہلے قرآن کو جانتا ہے. اتنا بڑا ڈرامائی فراڈ ہے ہمارے اہل علم کے اندر. بالاتفاق اس سورہ مقدسہ کا نزول 9 سن ہجری کو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ہوتا ہے اور سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں ہوتا ہے. اس کا اور مضمون ہی کوئی نہیں ہے. کفار و مشرکین اور منافقین کی مزاج کی جو خباثتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ننگا کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ایسا بچو، ایسا کرو، ایسا کرو. مضمون کچھ ہے، روایت کچھ ہے، معاملات کچھ ہیں. نبی علیہ السلام 12.5 سال تک بے خبر رہے. ابھی نبی پر نازل نہیں ہوا قرآن کا وہ حصہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت گردانا جاتا ہے. اس کے نزول کو ابھی 12.5 سال باقی ہیں، لیکن وہ راوی پہلے جان رہا ہے. کتنا شرمناک رویہ ہے اہل علم کا، کتنی بےہودہ بات ہے. ذاتی اندازے، انہی اندازوں نے امت مسلمہ کا کھانا خراب کیا ہے. اس لیے میں امت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ملا کے اندازے کو تھوک دو، سب جھوٹ ہے. خدائے ذوالجلال کی سچی کلام پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ذات پر ایمان لے آؤ اور سادے طریقے سے لے آؤ. ملا کے کہنے پر نہ لے آؤ، کیونکہ اس کا تن بھی پلیت ہے اور من بھی پلیت ہے. کتنا ڈرامہ. رسول پاک کو نہیں پتا، جس گھر میں یہ معاملہ ہوا ان میں سے کسی کو نہیں پتا، بنی ہاشم کو نہیں پتا، اکابر صحابہ کو نہیں پتا. ایک کافر ہے جو مکہ سے دور وادیوں میں اونٹنیوں کی مینگنیاں کٹھیاں کر رہا ہے، اس کو پتا ہے. اسے ڈرامائی فراڈ کہتے ہیں. بہرحال اس سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ کا شور شرابہ ڈالا گیا ہے. ابھی حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے فوت ہونے میں 4 سال باقی ہیں، 3.5 سال. تو وہ آیت اس بارے میں نازل ہو جاتی ہے. اچھا وقوع وہ بنایا کہ کلمہ پیش کیا گیا اور کلمہ نہیں پڑھا. تو جب آیت کے اندر غور کیا گیا تو اس وقت تو حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تلوار اٹھا کر پہرا دے رہے تھے. اس وقت تو اس طرح کے معاملات تھے ہی نہیں، نہ کو دعوت تھی، نہ دوسری نہ تیسری. وہ اللہ کے بندوں کچھ نہ کچھ تو معقولیت ہو. صرف جھوٹ پر ہی سارا کچھ رکھنا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. بہرحال 2 آیتیں ایک روایت میں بنائی گئی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دونوں آیتوں کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے. اچھا جس تصور میں، جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو طلوع اسلام کے 20 سال بعد کلمہ پڑھتا ہے. وہ یمن میں اپنی بھیک مانگتا ہے اور 7 سن ہجری کو آ کے خیبر کے مقام پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، پھر یہ بیان کر دیتا ہے. اس سے پہلے اللہ کا رسول بے خبر، امت بے خبر، اہل بیت بے خبر، بنی ہاشم بے خبر، کبار صحابہ علیہم الرضوان بے خبر. صرف انہی کو خبر ہو گئی ہے. ڈرامے کا کوئی نہ کوئی خد و خال ہوتا ہے، یہ تو ڈرامہ بھی نہیں بنتا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. کیونکہ وہ محسن ہیں، رسول کے محسن، دین کے محسن، امت کے محسن. تو محسنوں کو جو قومیں یاد نہیں رکھتی وہ بکھر جایا کرتی ہیں، ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہ منزل نہیں پایا کرتی. آپ تاریخ انسانیت کا جائزہ لے لیں، کہیں ملی ہے منزل اس امت کو جب سے انہوں نے قلم کاری شروع کی ہے حرم نبوت کے خلاف. اور دشمنان اہل بیت نبوت کی عصمت بیان کی جاتی ہے اور اہل بیت نبوت کو خطاوار کہا جاتا ہے یا خطا پر کہا جاتا ہے. تو پھر کیا کھٹی کرے گی یہ امت. بہرحال اس سے بھی پہلے ایک آیت کریمہ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ 4 سن نبوی کے بعد نازل ہوتی ہے، سورہ انعام. وہ بھی یکلخت نازل ہوتی ہے.
اس نے اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں جن صورتوں کی آیات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، یہ تینوں صورتیں یک لخت نازل ہوئی ہیں، اور خاص خاص مضامین میں ان تینوں صورتوں کے کسی بھی مضمون کا، کسی بھی آیت کا تعلق جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے نہیں ہے۔ حیرت ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے سینکڑوں آیات میں ان کے کردار کی حرمت کو بیان کرتا ہے، اور پھر دوسرے لمحے اس کا کفر شروع کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا پر بھی الزام، اللہ سے معافی مانگو، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہ آیت کریمہ سورہ انعام کی ہے، 26 نمبر آیت، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ کفار مکہ کی مذمت میں وہ آیت نازل ہوتی ہے، اور ان کے رویوں کی مذمت بیان ہوتی ہے کہ وہ کبھی قرآن کو ان ھذا الا اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، کبھی کوئی بکواس کرتے، کبھی کوئی زبان درازی کرتے۔ تو ان کا رویہ کیا تھا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی نفرت کرتے، اور لوگوں کو بھی حضور سے نفرت دلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اس ہلاکت میں جا رہے ہیں جس کا ان کو بھی شعور نہیں ہے، وہ بدترین ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مضمون آیت یہ ہے، سباق و سیاق اور ربط کلام الہی کے سارے تسلسل میں، لیکن اس مضمون کو اٹھایا جناب ابو طالب علیہ السلام پر چشمہ کر دیا۔ یار جھوٹ بولتے ہوئے بھی کوئی تھوڑا سا دماغ سے کام لینا چاہیے، ان لوگوں کو تو جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں آیا۔ اب یہاں ایک روایت جڑ دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اچھا جی، قصہ کیا بنایا، FIR کیا درج کی، مضمون آیت کے تصور میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، معنی یہ تھا کہ وہ رسول دو عالم سے نفرت کرتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور رسول دو عالم سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے رویے تھے، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے ناظرین کہ یہاں کیسے گھڑنتر ماری کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو طالب علیہ السلام محبت کرتے تھے، اور لوگوں سے حضور کا دفاع کرتے تھے۔ جب لوگ حملہ آور ہوتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کا حملہ روک دیتے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں سے اس بنیاد پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، رسول ہیں، اور میری عظمت ہیں۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس سے نفرت نہ کرو، یہ ڈرامائی باتیں۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس سے نفرت نہ کرو، محبت کرو، لیکن خود نفرت کرتے تھے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ اس روایت کا تراشا ہے۔ لوگوں سے حضور کا دفاع کرتے اور دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے، دین سے نفرت کرتے، یہ اس روایت کا مضمون ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کی سند دیکھیں تو کوئی نہیں، اور اس میں نری جہالت ہی جہالت ہے سند کے اندر۔ اس بات کو بھی یار چھوڑو، کبھی دو چیزیں ایک حقیقت میں، ایک ظرف میں جمع ہوئیں؟ آگ اور پانی ایک بھانڈے میں کبھی جمع ہوئے نہیں۔ اسی دل میں نفرت بھی ہے اور اسی دل میں محبت بھی ہے۔ یہ کیسا دل ہے، اور اس دل کی کمیت اور کیفیت کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور آج تک ان احساسوں کو جناب مزہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، یہاں اس آیت کریمہ کے مضمون میں تو یہاں اہل علم نے یہ تراش لیا، وہ ایک مصنوعی روایت لے کر۔ تو پچھلی آیات کے اندر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیات کے اندر کیا ہے؟ وہ کلام الہی کا ایک ربط ہے اور نظم ہے، اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک جھوٹ کہاں سے تراشا اور آ کر یہاں جڑ دیا، اور اس پر مذہب کی بنیاد رکھ دی، اور کہہ دیا کہ اہل سنت کا معروف مذہب ہے۔ ایسے جھوٹوں پر بھی اہل سنت چلتی ہے؟ نہیں، اہل سنت صاف اور شفاف حقیقت ہے۔
وہ جھوٹ نہ بولتی ہے نہ بولنے دیتی ہے، لیکن اہل سنت صحیح ہو، مولوی والی نہ ہو، کیونکہ مولوی کی اہل سنت میں ہمیشہ فساد ہے، اور میں نے ہزاروں مرتبہ ان چیزوں کو کوڈ آؤٹ کیا ہے، کہاں کہاں کس نے کیا کیا فساد کیے، یہ فساد نظر نہیں آتا کہ پیچھے ایک مضمون چلا رہا ہے، کفار مکہ یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، ان کا یہ رویہ تھا، ان کا یہ سوکیانہ طرز عمل تھا، اور پھر وہ آیت آ گئی کہ نفرت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، پھر اس سے آگے پھر وہی ہوئی باتیں۔ بھئی جتنے رویوں کو قرآن کریم نے کوڈ کیا ہے، کفار مکہ کے رویوں کو، اور جن پر وہ مذمت کے الفاظ ہیں، ہلاکت کے الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی ایک رویہ بھی ذات ابو طالب علیہ السلام کے اندر کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ تو جب ایک رویے کی بھی نشاندہی کوئی نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ لا شریک ہو کر بے محل کلام کرتا ہے؟ اتنی ہی اگر بات ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے کہ بھائی وہ نفرت کرتے تھے، ہاں اگر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب علیہ السلام نفرت کرتے تھے، تو پھر عمر بھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبتوں کو یاد کر کے رسول اللہ روتے کیوں رہے ہیں؟ کیا نبوت کی نگاہ میں اتنی لیاقت بھی نہیں کہ اس بندے کے دل کے اندر چھپی باتوں کو میں جان لوں کہ یہ نفرت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ ایک دن میں ایک لمحہ کے لیے ایک لفظ ایک حرف تو کوئی ثابت کر دے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا ہو، آپ نے فرمایا ہو کہ میرا چچا اندر سے مجھ سے نفرت کرتا تھا، اندر سے عداوت رکھتا تھا، باہر سے محبت کرتا تھا، باہر سے لوگوں کا دفاع کرتا تھا۔ جس ذات والا صفات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال شب و روز گزرے ہیں، خلوتیں گزری، جلوتیں گزری، اور جناب والا محبتیں گزری، ہر لمحہ قربانیاں، ایثار، یہ سب کچھ گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر اس 50 سال کے پورے ٹائم پیریڈ میں ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی چیز محسوس نہیں کی۔ یہ بعد میں آنے والوں کو خواب آیا، اگر محسوس کی ہوتی تو اللہ کا رسول صاحب شریعت ہے، فوراً بول اٹھتا اور ٹوک دیتا۔ بلکہ ایک حوالہ پیش کرتا جاؤں، 4 سن نبوی کو سورہ حجر نازل ہوتی ہے، اور اس میں ایک آیت کریمہ ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میرے حبیب آج تک آپ نے خفیہ تبلیغ کی، خاموش تبلیغ کی، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اٹھو اور نبوت کا بازو لہرا کر کہو لا الہ الا اللہ۔ دراصل اس آیت کریمہ کا بھی ایک پس منظر ہے، نزول قرآن سے بھی پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضور سے کہا تھا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً وَأَبْشِرْ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا وَاللَّهِ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ بِجَمِيعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا۔ اے محبوب، جب لا الہ الا اللہ حق ہے تو آؤ سارے میدان عظمت میں آؤ اور کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جرأت ہے، اور اس پر یہ تائید آئی ہے۔ جو ابو طالب علیہ السلام نے کلمات کہے وہی قرآن نے کہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس کا حکم دیا گیا ہے حبیبی کھول کر اسے بیان کر دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس وجود کے اندر شرک کی بدبو محسوس کرو میرے حبیب اس سے منہ پھیر۔ ناظرین کرام، انتہائی قابل غور بات ہے، کیا نبی علیہ السلام کی نگاہ میں اتنی لیاقت بھی نہیں تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے من میں چھپا ہوا جو شرک تھا اسے نظر نہیں آتا تھا؟ روئے کائنات کے باسیوں کا ہر انداز احساس تمنا حضور جانتے ہیں حدیث کے مطابق، لیکن نہیں جان پائے تو 50 سالہ رفیق سفر کا نہیں پہچان پائے۔ اس طرح کا بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ نے جب حکم دے دیا اے محبوب آپ پابند وحی ہیں، جہاں شرک دیکھو وہاں سے دور ہٹ جاؤ، اور یہ 4 سن نبوی کو نازل ہوتی ہے۔ 4 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک جناب ابو طالب علیہ السلام رسول پاک کی ذات یوں رہے ہیں کہ ایک دوسرے میں پیوست تھے، کبھی ایک
رتی برابر بھی کوئی فاصلہ نہیں تھا، اور اس کی قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، محبوب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں ضم کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اس اتنی بڑی گواہی پر، اس اتنی بڑی بات پر بھی اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو پھر اس کی بد نصیبی کے علاوہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ تاہم جب یہ ارشاد آ گیا، وحی آ گئی، اور نبی پابند وحی ہوتا ہے، وحی بھی آ گئی کہ جو مشرک ہے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے اعراض کرو، لیکن پھر بھی پیوست رہے۔ بولیے، اگر شرک والا معاملہ ہوتا، کفر والا معاملہ ہوتا جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے، تو اللہ کا رسول الگ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رسالت عطا کر رہا ہے تو حفاظت بھی عطا کر سکتا ہے، کوئی اور اہتمام کر دیتا تاکہ گلہ نہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سی بات پر کہ ایک کافر کی کسٹڈی میں رہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مشرک کی کسٹڈی میں رہے۔ تو یہ بات کرتے ہوئے مصنوعی لگتی ہے، سوچنا تو اس کو دور کی بات ہے۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام مشرک ہوتے نعوذ باللہ من ذالک مولویوں کے مطابق، تو یقیناً رسول اللہ اعراض کر لیتے اور اللہ کے حکم اور وحی کی تکریم میں ان کو چھوڑ دیتے۔ پھر بھی 6 سال تک رسول اللہ ان سے پیوست رہے اور رسول اللہ سے پیوست رہے، اور ان کے وصال فرمانے کے بعد ان کی یادوں میں پیوست رہے ساری عمر۔ تو دلیلیں باشعور لوگوں کو دی جاتی ہیں، جاہلوں کو کیا دلیل دینی ہے؟ اب تو ہر چیز الحمدللہ فقیر نے کھول کے رکھ دی ہے کسی کے اندر دم خم کہ ان چیزوں کو اس دامن چاک کو دوبارہ رفو کر پائے؟ نہیں کر پائیں گے قیامت تک اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہاں، ہٹ پھر بھی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جن کے سامنے چاند ٹوٹا انہوں نے کہا جادو، کنکریوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا جادو، مردے زندہ ہوئے جی جادو، انگلیوں سے پانی چلایا، جتنے بھی اعجازات لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے وہ تو اس کو بھی جادو کہتے رہے ہیں۔ میری اس کملی سیاانی گفتگو کو اگر کوئی ایسی ویسی بات کہہ دے تو مجھے تو کوئی اس کا پریشانی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم سچ بولتا ہے ہمیشہ، اور قرآن کی سچائی پر یقین کریں گے تو ایمان کی معرفت اور نور نصیب ہوگا، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ لہذا وہ آیت کریمہ جو استعمال کی جاتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کے ڈرامے میں کہ جناب والا وہ لوگوں سے دفاع کرتے تھے، خود نفرت کرتے تھے، یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ یہ عقل تو کیا، اس کو تو ایک 6 سال کا بچہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس طرح کا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ سورہ مقدسہ سورہ انعام نازل ہوتی ہے 4 سنہ نبوی کے بعد، 5 اور 4 کے درمیان، اور جو اس کو بیان کر رہا ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ اس کے نزول کے 6 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے دودھ شودھ بھی پیا ہوگا وہ 2-2.5 سال، فوراً تو روایت نہیں ہو جاتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی عالم شیر خارگی کی عمر میں اللہ کا رسول ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا ہے، 6 اور 3 9 سال بن گئے۔ پھر 8 سنہ ہجری کو اللہ کا رسول تشریف لاتا ہے دوبارہ مکہ کے اندر، اور نزول آیت اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دوبارہ تشریف لانے کے درمیان 17 سال کا فاصلہ ہے۔ 17 سال تک اللہ کا رسول بے خبر رہا، جس پر وحی نازل ہوئی۔ تمام خلفائے راشدین بے خبر رہے، مولا کائنات بے خبر رہے، اہل بیت نبوت بے خبر رہے، بنی ہاشم بے خبر رہے، جو عینی شاہد تھے بے خبر رہے۔ اس بچے کو خبر ہو گئی، وہ بھی اتنے سال بعد۔ اسے ڈرامائی فراڈ کہتے ہیں، اسے جھوٹ کی وہ صورت کہتے ہیں کہ جس سے جھوٹ بھی شرم آ جاتا ہے۔ اس لیے میں التماس کرتا ہوں ناظرین سے کہ ایسے جھوٹوں کے دنیا میں
دنیا کے قریب سے بھی نہیں گزرنا۔ کوئی کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ جائے اپنی حرمت میں تو وہ معیار نہیں ہے، بیت المعمور کا امام بن جائے تو بھی معیار نہیں ہے، معیار اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے کوئی نشاندہی کر دو یار۔ اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ حیات عصمت وحی کے تسلسل میں گزاری ہے، کوئی ایک لمحہ کے لیے ایک لفظ آپ نے بولا ہو کہ فلاں آیت فلاں کنٹیسٹ میں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب نہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تصدیق، نہ رسول کی طرف سے، جو ابھی لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے وہ روایتیں کر رہے ہیں، جو ابھی اسلام لائے ہی نہیں ہیں، اسلام لانے سے 21 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور ان باتوں کو ہمارے محدثین نے بڑے تلطراق سے جناب اللہ نقل کیا ہے، دخل کیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاہم ذات ابو طالب علیہ السلام کے، میں تو سمجھتا ہوں ان کے قدموں کی آہٹ کی خیرات میں سارا جان پڑ رہا ہے، اور ان کے سانسوں کی گرمی کی حرمت سے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کی تاریخ میں سچائی کا نبوت کے بعد جو سب سے پہلا وجود ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وجود ہے۔ وجہ ایک ہے کسی کی سچائی کی کوئی تصدیق کرے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی حرمت میں آپ سچائی کی تصدیق اللہ کا قرآن کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کی بابت کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے بھی پورے ان کی 85 سالہ حیات عصمت میں ایک حرف نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ فلاں جگہ آپ نے خلاف واقعہ بات کہی ہے، جھوٹ کہی ہے۔ سب سے پہلا سچا انسان نبوت کے بعد ذات ابو طالب علیہ السلام، اور اللہ کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ جس وقت تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سچائی کی روحانی عظمت جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرنا شروع کر دے، تم اللہ کی حفاظت کے نور میں آ جاؤ گے، قربت میں آپ بن جاؤ گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ سچے ہیں کہ کسی کافر کو بھی ان کی سچائی پر کبھی کوئی شک نہیں ہوا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی سچائیوں کے گن گاتے رہے، اصحاب رسول علیہم الرضوان بھی ان کی سچائیوں کے گن گاتے رہے۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک کہہ دیا، ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول ونور الظلمی، ابو طالب اپنے وعدے کی سچائی میں اتنے بلند تھے کہ ساری کائنات پناہ لیتی ہے رسول دو عالم کے دامن میں، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے دامن ابو طالب علیہ السلام میں۔ ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول، وہ اپنی سخاوت میں اتنے بلند تھے کہ آسمان میں، خلائے آسمان میں جتنی بارش ہے اس کے جتنے قطرے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سخاوت کے سامنے۔ ونور الظلمی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی سانسوں کی رمش، سانسوں کی رمق اور احساسوں کی حرکت، بے تاب تمناؤں کا تسلسل، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی حرمت اس قدر بلند ہے کہ جناب مولا کائنات، سچوں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں، اولیاء کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بنور الظلمی، جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہر آنگ ظلمتوں کا نور تھا، جہاں ظلمت ہوتی وہاں وہ قدم رکھتے، وہ نور سے بھر جاتی کائنات۔ ان کے سانسوں کی گرمی میں اتنا نور تھا کہ کسی کافر کو جرأت کلام نہیں ہوئی کہ کوئی ایک لفظ تو کہہ دے۔ کہہ سکتے تھے، کوئی ان کے ہم جولی تھے، ہم عمر تھے، ہم نوالا، ہم پیالہ، اس طرح کے لوگ میل جول میں، سوسائٹی میں، کلچر میں لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کی اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ کے لیے تو کسی کافر سے کوئی ایک حرف یہ ثابت کر دے کہ اس نے ذات ابو طالب علیہ السلام پر کوئی بات، ہاں یہ ضرور باتیں آئی ہیں ان کی طرف سے کہ ابو طالب علیہ السلام سچے ہیں، امین ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، یہ باتیں تو دشمن بھی کہتے آئے ہیں۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے ان کی حرمت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے اولیاء کرام کے اندر طریقت کا ایک تسلسل ہے۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ سچا کون ہوتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ہم زبان سے وہی بات نکالیں جو واقعہ کے عین مطابق ہو تو یہ سچ ہے، عمل سے بھی سچائی ہے، عمل بھی سچائی کا تقاضا کرتا ہے۔ 85-86 سال کی عمر مبارک ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی، جس کا ایک ایک لمحہ الحمدللہ محفوظ ہے کائنات میں اور آیات قرآن کریم کے اندر۔ وہ سچائیوں کی حرمت وہ پہلا عنوان ہے۔ تو آج جو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب سے پہلے سچائی کا جو پہلا دامن ہے، پہلی حرمت ہے، جس کی سچائی پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا اور رسول خدا نے رسول خدا ہو کر اعتماد کیا، اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاریخ بھی یہ بات بیان کرتی ہے اور حقائق بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک ذات ابو طالب علیہ السلام رہے، دین کے ضامن بن کے رہے، دین کے کسی ایک حرف کو کوئی نہیں مٹا سکا، نہ کوئی انگلی اٹھا سکا، نہ کوئی بات کر سکا۔ گویا عظیمت ابو طالب علیہ السلام وہ حرمت مآب جذبہ ہے، وہ احساس ہے کہ جو دین کی بقا کا ارتقاء کا پہلا ضامن ہے، پہلا۔ اس کا قرآن بھی گواہ ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ۔ آپ خود فرماتے ہیں جب تک ام محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی نے حیات رہے تو کسی کافر کی جرت نہیں کہ میلی آنکھ دیکھ پائے، ہاتھ بڑھا پائے، مجھے تکلیف دے پائے، دین کی حرمت کا مذاق اڑا پائے، نہیں ایسے۔ یہ رسول دو عالم کی گواہی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ پہلا سچا نبوت کے بعد پہلا صدیق اکبر جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ہمارے اہل سنت کے ذخائر علم کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت پر مشتمل بہت سارا ذخیرہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ حرمتیں ان کا طواف کرتی ہیں، وہ ایسا وقار ہیں جن کے دامن میں اللہ نے خیر رکھی ہے، جنہوں نے ساری عمر رسول اللہ سے وفا کی ہے اور اہل بیت نبوت سے وفا کی ہے۔ میں یہاں ایک ذاتی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں، آغوش اسلام میں آ گئے اور وفاؤں کی کہانی شروع ہو گئی، ایثار اور قربانیوں کا تسلسل شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن 11 سن نبوی تک وہ ابن ابی قحافہ رہے، کسی نے ان کو صدیق نہیں کہا، کسی نے۔ 11 سن نبوی تک وہ مسلسل ابن ابی قحافہ رہے یا عبداللہ بن عثمان رہے۔ 11 سن نبوی کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی اور اس معراج کی عظمت میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ وہ ساری نعمتیں اللہ کا رسول سمیٹ کر امت کے لیے آ رہا ہے۔ راستے میں جناب جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جہاں پناہ عالم، آپ نے اس عظمت معراج کو نبوت کی زبان سے بیان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مکہ کا ماحول کیسا ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ میری تکذیب کرتا ہے، تو عام سچائیاں جو وہ دیکھتے ہیں ان کی تکذیب وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی پوشیدہ حقیقت ہے، جب میں نے اس کا اظہار کیا تو میری تکذیب کریں گے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے مسکراتے کہا کہ جہاں پناہ عالم، ہاں ہاں، تکذیب کرنے والے بھی ہیں اور تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا کون ہے جو میری اس حقیقت کی تصدیق کرے گا؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کا غلام ابو بکر عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ تصدیق کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ بہرحال یہ سفر مقدس جاری رہا، حضور تشریف فرما ہو گئے، بیان فرمایا
اور وہاں لوگ مرتد ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے بھی مرتد ہو گئے تھے، کچھ مذاق لوگوں نے اڑانا شروع کر دیا۔ جتھا بن کے جناب ابوبکر کے پاس یہ گئے کفار مکہ، اور خیال یہ تھا کہ اگر ان کو ہم نے برگلا لیا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو سارا جہان چھوڑ جائے گا، کیونکہ وہ زیادہ ان کے رفیق ہیں، ان کی قربتوں میں رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جب جا کر بتایا کہ انہونی ہو گئی، کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر گیا، پھر لوح محفوظ تک گیا، پھر اس سے اوپر گیا، پھر سدرۃ المنتہی تک گیا، پھر اس سے اوپر گیا، پھر وہ چلا آیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، کیا ایسی بات قابل قبول ہے؟ تو جناب ابوبکر نے کہا کہ بات قابل قبول تب ہوتی ہے کہ پہلے بات کرنے والے کا تشخص دیکھا جاتا ہے، وہ کیسا ہے۔ تو کفار مکہ بفر گئے کہ یہ اب ہمارے قابو میں آ گیا ہے۔ کہا ایسی انہونی بات، ایسی غیر فطری بات، ایسی غیر معقول بات تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بس اتنا بات کہنا تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، وجد میں آئے، فرط جذبات میں آگے بڑھ کر کہا، آؤ لوگو، اگر یہ بات میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں 100 بار اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، کیونکہ محمد کریم کی زبان پر کبھی حق کے علاوہ کچھ آیا ہی نہیں۔ تصدیق ہو گئی۔ اتنی بات کہنا تھی کہ ہر طرف سے محبت بری آنے لگے کہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا، رسول خدا نے بھی کہا، خدا نے بھی کہا، مولا کائنات نے بھی کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر وجد میں آ کر کہا کہ میں ان کا لفظ صدیق جو ہے، لقب صدیق جو ہے، وہ عرش الہی سے نازل ہوتا دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ ویسے مولا کائنات کا ارشاد بھی ہے کہ انا صدیق اکبر، میں بھی صدیق اکبر ہوں، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ مولا کائنات کی شان صدیقیت اپنی شان رکھتی ہے، سبحان اللہ، ان کی اپنی شان رکھتی ہے۔ سردست جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایک واقعہ کی، ایک معجزے کی تصدیق کرتا ہے فرط جذبات میں، اس کو امت بھی، قرآن بھی، صاحب قرآن بھی، امام الاولیاء بھی صدیق کہیں۔ حیرت ہے، جس نے لاکھوں معجزات دیکھے ہیں، تصدیق کی ہے، یقین کیا، انہیں بیان کیا ہے، ان کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہا جاتا؟ وہ صادقین کا امام کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اوپر معنی کیا ہے؟ تو گویا قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق دین کی حرمت معاب علمی قوتوں کے مطابق اس امت کا پہلا صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ میں موازنہ یا مقابلہ نہیں چاہتا، حقائق کی دنیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والا صدیق ہو سکتا ہے تو واقعہ معراج سے بڑے بڑے واقعات پہلے رونما ہوئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی چشم بینا سے دیکھے اور ان کو بیان کیا، اور ہر حقیقت کو بیان کیا۔ گویا جو نبی کی عظمت کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے، اور جس نے ساری نبوت کی، ساری حرمتوں کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے، پہلا اس امت کا صدیق اکبر حضرت ابو طالب علیہ السلام ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ واقعہ معراج سے متعلق جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ وہ صدیق ہے، فلاں صدیق ہے، فلاں صدیق ہے، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس سے پہلے بھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا ہے، وہ ابن ابی قحافہ رہے، عبداللہ بن عثمان رہے۔ صدیق اکبر تب بنے جب عظمت مصطفیٰ کی تصدیق کی، اور گویا عظمت مصطفیٰ کی برکت سے انسان صدیق بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا صدیق سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ انہوں نے عظمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب حضور پہلے دن کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دے کر کہتے ہیں، انت النبی جو محمد کرمن اگر مسود لمسودین اکارم تاب و تاب المولد نعم العرومۃ اصلها امر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد کانہم اسد القرین توقدوا
وَأَنِّي تُدَامُ لَمْ أَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْأَرْبَدُ، یہ لوریاں دے رہے ہیں۔ ابھی نبی بھی خاموش ہیں، قرآن بھی خاموش ہے، جبرائیل بھی خاموش ہے، ہر قوت علم خاموش ہے، کسی کے نقشہ خیال میں نہیں کہ حضور نبی ہیں، لیکن ابو طالب علیہ السلام لوریاں دیتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی کوئی تصدیق ہو سکتی ہے؟ واقعہ معراج ایک اعجاز ہے، اور مرتبہ نبوت ایک عظمت ہے، ایک منصب ہے، اس کی سب سے پہلے جس ذات والا صفات نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو لہذا اس امت کے سب سے پہلے صدیق اکبر، اس امت کے سب سے پہلے فاروق اعظم، اس امت کے سب سے پہلے غنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ فاروق کہتے ہیں نا حق اور باطل میں فرق ڈالنا، تو کیا جناب ابو طالب علیہ السلام کی للکار نے حق اور باطل کے درمیان دیوار نہیں کھڑی کر دی تھی؟ حقائق کو دیکھا کرو بھائی، پیچھے آؤ ذرا۔ تو اس امت کا سب سے پہلا صادق اور صدیق جناب ابو طالب علیہ السلام، اس امت کا سب سے پہلا صاحب ولایت، صاحب کرم حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ میں چھوٹی سی ایک واقعے کی صورت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ دہلی کے اندر حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا، آپ کتب الاقطاب تھے، درس و تدریس آپ کا مشغلہ تھا، علماء پڑھنے گئے، ہمارے پنجاب سے حضرت نور محمد ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پڑھنے گئے، اور ان کے ایک رشتہ دار بھی پڑھنے گئے، اور اس وقت تعلیم و تعلم کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ 25 سال کا تھا۔ 25 سال جب پورے ہو گئے تو اس وقت جو پڑھ رہا تھا طالب علم، ان کا کزن حضرت نور محمد ماروی علیہ رحمہ کا، وہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اس پر دستار آ گئی۔ یہ چونکہ نہیں پڑھ پائے، یہ خدمت کرتے رہے، جناب کے گھوڑوں کی، گائے، بھیڑ بکری کی، جانوروں کی خدمت کرتے رہے، تو وہ اس عالم نے ان کو تانا دیا۔ تانا یہ دیا کہ نور محمد میں اپنی ماں کو جا کر بتاؤں گا کہ مفتی بن کر آ گیا ہوں، عالم بن کر آ گیا ہوں، تو کیا بتائے گا؟ گھوڑوں کی لید صاف کرتا رہا، یہی کرتا رہا۔ اس بات پر وہ کبیدہ خاطر ہوئے، دل میں درد آیا، پھٹا دل، روئے۔ کسی نے جا کر بتایا، حضرت فخر جہاں دہلوی کو کہا کہ جناب آپ کا غلام رو رہا ہے۔ آپ آئے اور آ کر کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کسی نے مارا ہے؟ جی نہیں۔ تانا دیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کہا آج تیرے پیار کا تانا ملا ہے آقا، کہ میں گھوڑوں کے لیے ہی رہا اور گائے بھینس کے لیے ہی میں رہا، میں تو عالم نہیں بن پایا، آیا تو میں بھی عالم بننے تھا، یہ تانا ملا ہے۔ تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ فخر جہاں دہلوی یہ کہتا ہے کہ اے نور محمد، ہم نے اس کو عالم بنایا ہے اور آپ کو قبلہ عالم بنایا ہے۔ کوئی شخص، اور آج بھی پنجاب کی سرزمین پر حضرت بابا فرید الدین زہد الانبیاء، بابا گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا چشتیوں میں صوفی ہے تو حضرت نور محمد ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کا نام لوگ گھٹ جانتے ہیں، قبلہ عالم کے ٹائٹل پر جانتے ہیں۔ کوئی شخص ایک صاحب علم کی خدمت کرتا ہے، گھوڑے کی، گائے بھینس بکری کی، تو اس کی خوشی میں وہ جب اسے سینے سے لگاتا ہے تو فیض بار بنا دیتا ہے، عالم سے قبلہ عالم بنا دیتا ہے۔ یہ تو عام صاحب علم کا فیضان علم ہے، اور جس نے 50 سال امام الانبیاء کی خدمت کی ہے وہ کچھ نہیں بن پائے، ان کی خدمات کا کوئی صلہ نہیں ہے، ان کی طریقت کہیں نہیں ہے، ان کی معرفت اور ان کے اندر جو وہ عظمتیں پیدا ہوتی ہیں اس خدمت کے صلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ ہر عظمت سب سے پہلے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قدم کے بوسے سے لیتی ہے، پھر جا کر اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ عظمت بنتی ہے۔ اس لیے کونوا مع الصادقین، سب سے پہلے سچے کے دامن میں آ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور حق پہچان کر حق کے ساتھ رہنے اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔